تو جب میں نے ڈار صاحب سے کہا کہ میں تو کیمرے کے آگے آنا چاہتا ہوں اور میں تو اسسٹنٹ بن کے کیمرے کے پیچھے ہوں، انہوں نے کہا یار نہ تیری ابھی شکل ہے، نہ تیری ویسی صحت ہے، نہ تو فنکار لگ سکتا ہے، ابھی تو بچہ ہے، تو ڈائریکٹر بن، تجھے کیا ضرورت ہے۔ لیکن یہ کہ زوار حسین بلوچ کے بے شمار ڈرامے ہیں جن میں نے اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کیا کہ میں نے بہت اچھا نبھایا۔ مجھے میرے والد صاحب نے گھر سے ہی نکال دیا تھا، گلی میں کھڑا کر دیا تھا۔ بہت بار آپ کو کامیابی نصیب ہو، ہمیشہ سلامت رہیں۔ آپ کو سننے والے، آپ کو دیکھنے والوں کو میری طرف سے والسلام۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ندیم خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ندیم خان آفیشیل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ان نامور لوگوں سے نہ صرف آپ کی ملاقات کراؤں بلکہ آپ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی جان سکیں کہ انہوں نے اپنے فنی کریئر کا آغاز کب، کہاں اور کیسے کیا، اور آج وہ کس مقام پہ ہیں۔ عرصہ 45 سال سے آپ شوبز کی دنیا سے وابستہ ہیں۔ نہ صرف وابستہ ہیں بلکہ اس شعبہ میں رہ کر بھی آپ نے خود کو نہ صرف منوایا بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کیا۔ اور اسپیشل بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق ملتان شہر سے، اور آپ نے نہ صرف خود اپنے جوہر دکھائے بلکہ آپ کے بیٹے نے بھی پاکستان ملتان میں رہ کر 3 دفعہ بیسٹ ہیرو کا کردار نبھاتے ہوئے ایوارڈ حاصل کیا، اور آج وہ ملتان کے سٹیج پر جانا پہچانا ایک ایسا نام ہے کہ اس کے نام سے بہت سے لوگ واقف بھی ہیں اور ٹکٹ بھی خریدتے ہیں۔ اس کا نام ہے فہد امان، لیکن جس سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں وہ ان کے والد ہیں جناب شیر محمد امان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی جان، ٹھیک ہو؟ اللہ کرم۔ شیر محمد امان صاحب، آج آپ کو ہم نے پکڑ ہی لیا، بس دوست پکڑ ہی لیتے ہیں۔ جی۔ شیر محمد امان صاحب کا جو فنی کریئر ہے وہ آپ سے 45 سال پہلے ملتان سٹیج سے ہی شروع ہوا۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کب اور کہاں سے شروع کیا اور کتنا کام کیا۔ جی شیر محمد امان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے شوبز انڈسٹری کو کب اور کیوں جوائن کیا؟ کیوں جوائن کیا، مطلب ہے کہ میرے دادا جی کرتے تھے، میرے والد صاحب کرتے رہے۔ جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہم نے اس لیے کیا کہ ہمارا باپ نے کیا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اس 45 سال میں آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی ہوا ہوگا۔ مطلب ہے کہ کوئی ایک پریشانی نہیں، کوئی ایک مشکل نہیں، کئی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے یہاں بندہ پہنچتا ہے۔ اسی سٹیج پر آپ بادشاہ بھی بنے، آپ خواجہ سرا بھی بنے، آپ ہیرو بھی بنے، آپ بہت کچھ بنے۔ تو آپ کا کوئی یادگار، بلکہ آپ یہاں کریں بیٹھیں، آج آپ سے ندیم خان جو ہے جناب اپنے ستاروں کے ساتھ ہی زندہ ہے، اور آج شیر محمد امان صاحب سے جو ہم نے ٹائم لیا ہے ان کی بہت مہربانی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کبھی ڈانٹ پڑی گھر سے؟ ہاں، ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ڈانٹ تو خیر کیا پڑنی تھی، مجھے میرے والد صاحب نے گھر سے ہی نکال دیا تھا، گلی میں کھڑا کر دیا تھا۔ دسمبر کا مہینہ، سخت سردی، اور میرے کپڑے نکال کر مجھے گلی میں کھڑا کر دیا کہ تو اب ہمارا ہے ہی نہیں اور تو ہماری بات ہی نہیں مانتا۔ بس انہوں نے کہا تھا یا ڈرامہ چھوڑ دے یا پھر ہمیں چھوڑ دے۔ تو میں نے دبے لفظوں میں اپنی والدہ سے کہا تھا کہ میں ڈرامہ نہیں چھوڑتا۔ یعنی ڈرامہ نہیں چھوڑنا، بے شک ڈانٹ پڑتی رہے، مار پڑتی رہے، ایسے جی؟ ہاں جی، بس ایسے ہی ہوا۔ اس کے بعد پھر جب کچھ کرنے لگ گئے تو پھر والد صاحب سے باقاعدہ طور پر اجازت لی، اور ابا جی نے کہا کہ جا، پھر اللہ تیری خیر کرے جہاں پہ۔ آپ کے فنی کریئر میں وجہ شہرت آپ کا کون سا کردار ٹھہرا؟ میں نے کوئی ایک کردار نہیں مجھ سے اچھا ہوا، اللہ پاک نے میرے اوپر خاص کرم کیا، اور مجھے کافی کردار میں نے کیے اور انہوں نے میرا نام بنایا۔ میں نے اب اس طرح سے میں کچھ بتا نہیں سکتا، لیکن یہ کہ زوار حسین بلوچ کے بے شمار ڈرامے ہیں جن میں نے اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کیا کہ میں نے بہت اچھا نبھایا، جس میں خاص الخاص ان کا غلام مصطفیٰ ایک ڈرامہ ہے جو زوار صاحب نے بڑا اچھا تخلیق کیا، اس کو بنایا اچھا، اس میں ٹیم اچھی تھی، اور اسی ڈرامے میں میری تاج پوشی ہوئی تھی، وہ مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ اچھا شیر محمد امان صاحب، آپ کو یہاں مشکلات بھی درپیش آئیں، تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے 45 سالہ زندگی میں کیا کھویا، کیا پایا؟ میں نے پایا ہی پایا ہے، میں نے فہد امان کو پایا ہے، اس کا اس فیلڈ میں اپنا مقام بنتا ہوا دیکھا ہے میں نے، اور مجھے اللہ سے میں شکر گزار ہوں
کہ میں نے فہد بھائی کو اس لائن میں اس لیے کوشش کی تھی کہ میرا کچھ عرصہ دیر تک نام زندہ رہے گا کہ لوگ کہیں گے کہ امان صاحب کا یہ بیٹا ہے جس کا نام فہد امان ہے۔ فہد امان لیجنڈ سٹار ہمارے ملتان کے ہوتے جا رہے ہیں، نوجوان ہیں اور ٹائٹل بھی حاصل کر چکے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ فہد آگے فلم انڈسٹری میں بھی اس کو آپ بھیجنا چاہیں گے؟ میں تو چاہوں گا کہ جہاں فن کا تعلق ہے اس کو وہاں جانا چاہیے۔ فلم مطلب ہے کہ فہد بھائی نے بھی جو آج کل ٹیلی فلم بنتی ہیں ان میں بھی کیا، میرے ساتھ بھی کیا، میں نے بھی کافی کیا۔ فلم ہمارے پاکستان میں اب ختم ہو گئی، اب کوئی چانس ہے کبھی کوئی ایسا سسٹم بنے دوبارہ وہ فلم جو ہے نا ہماری عروج پر آئے تو انشاءاللہ میری آنکھیں اس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ فہد کے علاوہ بھی آپ کے ماشاءاللہ برخوردار ہیں، وہ اس طرف کیوں نہیں آئے؟ میری مطلب ہے کہ کوشش تھی کہ فہد کو ہی میں ساتھ، کیونکہ فہد سے 2 بڑے ہیں اور ایک فہد سے چھوٹا ہے، اور بڑوں میں یہ ایسا بھی نہیں لگا تھا کہ وہ چمٹ کے رہتے میرے ساتھ، تو پھر میں ان کو بھی ساتھ لے آتا۔ بہت سارے ڈراموں میں دیکھا کہ فہد نے آپ کے ساتھ کردار بھی کیا، جب ایز اے کریکٹر یا اداکار آپ فہد کو دیکھتے ہیں اس وقت تو آپ باپ بیٹا نہیں ہوتے ہیں، تو کیا فیل کرتے ہیں اس وقت؟ نہیں فہد بھائی اب میں اگر کہوں گا تو عجیب سا لگے گا، کیونکہ ایز اے ایکٹر اس کے سامنے کام کرنے کے لیے بڑا جگرے کا کام ہے، اور مجھے کافی میں نے کام کیا اکٹھے، لیکن جب پرفارم کرنے کا، جب جیسے ہر سال ہمارے یہاں ایونٹ ہوتا ہے ہمارے ملتان میں فیسٹیول کے نام سے، اور میڈیا پرنٹ میڈیا اس کو اجاگر کرتا ہے، جس میں ہر سال فہد بھائی فرسٹ آئے ہیں اور نمبر 1 آئے ہیں، اور میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ یار اس دفعہ میں فہد کو گراؤں، لیکن فہد نہیں گرا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فہد گر کر بھی آپ کے سامنے اٹھ کر بھی گر سکتا ہے، لیکن آپ نہیں گر سکتے اس کے سامنے، کیونکہ آپ بیکاز والد ہیں ان کے۔ نہیں شکر ہے اللہ تعالیٰ، استاد بھی ہیں، میں استاد بھی ہوں اور وہ میرا بیٹا ہے، اور میں نے نا بہت پہلے ایک انٹرویو دیا تھا کہ میری وراثت تو زمین ہوتی ہے، وراثت تو جائیداد ہوتی ہے، میرے فن کا وراثت کا مالک فہد امان۔ جی ایک باپ اپنی زندگی میں اس طرح کا ایوارڈ دیتے ہو، دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ نے فلم انڈسٹری کے لیے بھی کام کیا؟ ہاں جی، میں نے پی ٹی وی پہ بھی مطلب ہے کہ کام کیا ہے، 1 2 3 ڈرامے گنتی کے ہیں، ایسے ہی ہیں جیسے میں نے بتایا۔ میں نے فلم میں بھی کام کیا، یہ ٹیلی فلمیں ہیں، ویسے فلم کے میرے استاد محترم ڈائریکشن کے اسلم ڈار صاحب ہیں، میں نے ان کے پاس بڑی دیر کام کیا، میں اس وقت ابھی بچہ تھا، تو جب میں نے ڈار صاحب سے کہا کہ میں تو کیمرے کے آگے آنا چاہتا ہوں اور میں تو اسسٹنٹ بن کے کیمرے کے پیچھے ہوں، انہوں نے کہا یار نہ تیری ابھی شکل ہے، نہ تیری ویسی صحت ہے، نہ تو فنکار لگ سکتا ہے، ابھی تو بچہ ہے، تو ڈائریکٹر بن، تجھے کیا ضرورت ہے، اگر تم نے ایکٹر بننا ہے تو پھر اپنے واپس چلے جاؤ اپنے گھر، پھر جب یہاں آؤ گے تو آپ کو کوئی پہچانے گا نہیں، ورنہ یہاں سب لوگ آپ کو چائے والا، جوتی صاف کرنے والا، دفتر دھونے والا یہی سمجھتے ہیں، آپ کو فنکار کوئی نہیں سمجھتا۔ بہت سارے کردار کیے آپ نے، خواجہ سرا، بدماش، گھر کا مالک، نوکر، آپ کو سب سے جو پسند آیا رول اپنا وہ کیا ہے؟ میں نے مطلب جیسے میں نے آپ پہلے بتایا غلام مصطفیٰ میں ایک رول تھا میرا، مصطفیٰ کے نام سے مستو کہتے ہیں اس کو، بدماش ہوتا ہے وہ، ٹریجڈی بھی اس میں تھی اور اس میں ڈرامہ بھی تھا، لائنیں بھی تھی، اس طرح سے میں نے بہت سارے مطلب کہ کھیل کیے ہیں۔ اب تو میرا دل چاہتا ہے کوئی ایسا کام ہو، جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، کوئی ایسا کردار میرے پاس آئے جس کو میں نبھاؤں۔ شعر و شاعری اور موسیقی سے کوئی لگاؤ؟ موسیقی سے لگاؤ یہ سن سکتا ہوں، گا نہیں سکتا، شاعری سن سکتا ہوں، شعر پڑھ نہیں سکتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ڈرامے میں پہلے ایک ٹائم تھا کہ ڈائلاگ ڈیلیوری جو ہے نا شاعری کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، شاعری پڑھتے تھے تو ڈائلاگ ڈیلیور ہوتا تھا، بڑی مشکل سے 1 2 ڈرامے میں نے ایسے کیے ہیں، لیکن ورنہ اس کے بعد یہ بڑا مشکل کام ہے جو میں نہیں کر سکا، اور بندے کو مان جانا چاہیے۔ ہمارے ویورز کے لیے کوئی اچھا سا شعر تو کر سکتے ہیں، دوڑا میا، شعر، ٹپا، اتنا سارا زندگی کا وقت گزارا شوبس میں آپ نے۔ اب میرے ساتھ فہد بھائی ہوتے تو آپ کو
ये कहने की नहीं, वो तो एक हमारा सुपरस्टार है, नौजवान है। हम ये चाहते हैं कि हम हमारे व्यूवर्स आपको लाइक करते हैं। बस मैं शायरी से मुझे शर्मिंदा ना करें। आप माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं। हाँ, ये कर सकता हूँ कि आप एक शेर मेरे लिए आप सुना दें। जी बिल्कुल सुनाएंगे, लेकिन एक बात वाज़े कर देंगे कि शेर मोहम्मद अवान साहब की वजह से फहद अवान हैं, और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला इन बाप बेटों की जोड़ी जो है सदा सलामत रखे। ये बताइएगा कि आज 45 साल बाद आप थिएटर को कहाँ देखते हैं? थिएटर तो सच पूछें तो थिएटर नाम का ही रह गया, थिएटर है ही नहीं। हमसे पहले जो हमारे उस्तादान लोग थे जिनमें बड़े बड़े नाम थे, उनकी नज़रों में हमने भी जितने देर काम किया वो थिएटर था ही नहीं। अब जो टाइम जा रहा है, अब मखौल करने वाला फ़नकार उसको समझते हैं कि यार ये सुपरस्टार है। एज ए एक्टर हमारे थिएटर पे अब कोई काम ऐसा नहीं है। ऐसा कोई मुआवजा हो कि कोई ऐसा हुक्मरान आए थिएटर के लेवल का, जो थिएटरों को मॉनिटरिंग करते हैं कि ड्रामे को दुरुस्त कर दें, तो ये हो जाएगा। अदरवाइज़ ये खुद नहीं चाह रहे कि ड्रामा हो। कोई खूबसूरत सा मैसेज हमारे देखने वालों को? बस यही मैसेज है कि अगर तो आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, आपकी माँ है, आपका भाई है, आपका बाप है, इनसे जितना प्यार कर सकते हैं करें। इनसे प्यार करेंगे आपको नाकामी नहीं होगी। और नदीम खान ऑफिशियल ने आज आपका इंटरव्यू किया, तो इसके लिए खूबसूरत सा कोई मैसेज? नदीम साहब, आपने ये कोशिश बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप जैसे मुखलिस हमारे मीडिया के रिपोर्टर इनको होना चाहिए था, बहुत पहले आपको कर लेना चाहिए था। मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये बहुत बार आपको कामयाबी नसीब हो, हमेशा सलामत रहें। आपको सुनने वाले, आपको देखने वालों को मेरी तरफ से वस्सलाम। ज़िंदगी में जबर मुसलसल की तरह भी काटना चाहिए और ज़िंदगी को आसान भी चलाना चाहिए। वो तो उस वक्त है जब आपके अंदर खुदादाद सलाहियत हो और ऐन वक्त पर आप उसका इस्तेमाल करें, जैसे कि शेर मोहम्मद अवान साहब ने किया। आपने विरासत में ये फ़न हासिल किया और इसे मुंतकिल भी किया अपने नौजवान बेटे फहद अवान की शक्ल में, और ना सिर्फ इस तरह से उनको मुंतकिल किया बल्कि उनको कामयाबी के जीने पे उस वक्त तक आप पहुँचाए जब तक उनका नाम स्टेज पर उनके नाम से जाना जाए। और फहद अवान भी छोटा नाम नहीं। हमारी दुआ है कि फहद अवान के वालिद साहब शेर मोहम्मद अवान साहब और फहद अवान, इनकी जोड़ी सलामत रहे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के खूबसूरत किरदारों से, जिनका फ़नी करियर खाली 45 साल से ये आज भी स्टिल ये काम कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इस तरह की किसी भी सेलिब्रिटी से आपकी दोबारा मुलाकात कराएं, करना सिर्फ आपने ये है कि नदीम खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। अगली किसी खूबसूरत शख्सियत के साथ दोबारा आपकी मुलाकात कराऊँगा। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान नदीम खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।